آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے آپ کی میراث کون ہے، خدا یا دنیا کی عارضی چیزیں۔ بہت دفعہ لوگ دنیا کی عارضی چیزوں کو اپنی ابدی میراث سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ زمین کو، جائیداد کو، مال و متاع کو اور دنیا کی اور عارضی چیزوں کو اپنی میراث سمجھ لیتے ہیں، اور اس میراث کو پانے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس میراث کو پانے کے لیے لوگوں نے والدین کو نقصان پہنچایا، اور لوگوں نے بھائیوں کے خلاف مقدمے درج کیے، اور لوگوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا۔ اس میراث کو پانے کے لیے دنیا کے اندر لوگ بڑی بڑی حد پار کر جاتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس نے دنیا کی چیزوں کو اپنی میراث نہیں کہا، بلکہ اس نے خدا کو اپنی میراث کہا ہے۔ آئیں اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں، اور زبور 16 کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی 5ویں آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ داؤد ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس تخت ہے، تاج ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، اور ہر ایک چیز اس کے پاس موجود ہے۔ شہرت ہے، ایک نام ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ابدی میراث نہیں سمجھ رہا۔ داؤد جانتا تھا کہ یہ چیزیں عارضی ہیں، اور دولت ختم ہو سکتی ہے، کاروبار ختم ہو سکتا ہے، زمین ختم ہو سکتی ہے، دنیا کی جو ہے وہ ہر ایک چیز مٹ سکتی ہے، سونا ختم ہو سکتا ہے، چاندی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے داؤد نے اپنی میراث جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھا، بلکہ اس نے خداوند کو اپنی میراث کہا ہے۔ داؤد جانتا تھا کہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، لیکن خدا ابدی خدا ہے۔ دنیا کی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور داؤد جانتا تھا کہ یہ چیزیں خدا نے مجھے دی ہے۔ داؤد کو پتا تھا کہ خدا نے ہی مجھے بادشاہ بنایا ہے، اور وہ تو ایک چرواہا تھا، لیکن خدا نے اسے چن لیا، خدا نے اسے دولت دی، ہر ایک چیز خدا نے دی۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو جو خدا نے دی ہے ان کو اپنی میراث نہیں سمجھ رہا، بلکہ ان چیزوں کو دینے والے خدا کو اپنی میراث سمجھ رہا ہے۔ اور خدا کے لوگوں، آپ اپنی میراث کس کو سمجھ رہے ہیں؟ خدا کو یا دنیا کی چیزوں کو؟ اور یاد رکھیے گا، بائبل مقدس کے اندر ایوب ایک شخص ہے جس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک دولت مند شخص تھا، اس کے پاس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں تھی، مال و متاع تھا، لیکن بائبل کہتی ہے ایک ہی دن میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ بچے مر گئے، دولت ختم ہو گئی، اور جانور ختم ہو گئے، اس کی صحت ختم ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ خدا تھا۔ آخر میں وہ فاتح نکلا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کی میراث دنیا کی چیزیں نہیں تھی، بلکہ خدا تھا۔ اور گنتی کی کتاب کے اندر خدا نے ہارون سے کہا تھا کہ ان کے ملک میں تیرا حصہ اور میراث نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی تیری میراث ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے قبیلوں میں جب میراث تقسیم کی گئی تو لاوی کے قبیلہ کو میراث نہ دی گئی، کیونکہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہاری میراث ہوں۔ اور داؤد اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ خدا ہی میری میراث ہے۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کس کو اپنی میراث سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی چیزیں جو ختم ہوں گی، یا خدا کو جو ابدی خدا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا خدا ہے؟ ہر ایک چیز مٹ جائے گی، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، لیکن خدا ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی خدا ہوگا۔ خدا ازل سے اب تک موجود ہے۔ خدا کے لوگوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دنیا کی عارضی چیزوں کو اپنی میراث سمجھتے ہیں، یا خدا کو جو ابدی خدا ہے، نہ ختم ہونے والا خدا ہے؟ میں لاسٹ پر آپ کو یہ سٹوری سنانے لگا ہوں۔ ایک بزرگ تھا جو کسی
علاقے کے اندر رہتا تھا جو بڑا ہی حکمت سے معمور تھا، اور جو بھی اس کے پاس آتا وہ اس کو جو ہے وہ ایک اچھا جواب دیتا، چاہے کوئی مشکل سوالوں کے ساتھ اس کے پاس آتا اور وہ ہر ایک کو اچھا جواب دیتا تھا۔ اور وہاں پر ایک نوجوان لڑکا تھا جو اس بزرگ سے بھی بڑا بننا چاہتا تھا، اور وہ اپنے دل میں سوچتا ہے میں ایسا سوال اس بزرگ سے کروں گا جس کا جواب اس کو نہیں آئے گا اور پھر لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں ایک تتلی کو پکڑوں گا اور اسے اپنی مٹھی میں بند کر لوں گا، اور میں اس بزرگ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میری مٹھی میں تتلی جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اور اس نے ایک تتلی کو پکڑا اور اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنی مٹھی میں اس کو بند کر لیا، اور وہ اس بزرگ کے پاس گیا اور وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے، میری مٹھی میں ایک تتلی ہے، کیا یہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ اس نے کہا او یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسے زندہ رکھتا ہے یا مار دیتا ہے؟ او فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے عزیزو، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دنیا کی عارضی چیزوں کو اپنی میراث سمجھتے ہیں یا خدا کو جو ابدی میراث ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا خدا ہے اور تمام خزانے اس میں پشیدہ ہے۔ اگر آپ خدا کو اپنی میراث بنائیں گے تو آپ سب سے جو ہے وہ عقل مند ہیں، کیونکہ خدا ہمیشہ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔